السلام علیکم۔ اسلام کی سب سے امیر عورت جن کو عرب کی ملکہ کہا جاتا تھا اور جنہوں نے اپنی ساری دولت مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، جن کی دولت کا سارا عرب مقروض تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کے بعد انہوں نے تمام لوگوں سے کہا تھا کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور اپنا اپنا قرضہ معاف کرواتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس پاک بی بی کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ اس وقت جو عورت اپنا مال جان سب چیز لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈٹی رہی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بیوی تھی کہ جن کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں تقریباً 24 سال رہی وہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال آپ کی بیوی رہی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اتنی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ 49 کا سال وہ غم کا سال تھا کہ وہ دونوں ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہیں، ایک ہی سال 10 دن کے وقفے سے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے اسے کہا جاتا ہے عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پرورش حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور اللہ نے یہ بدلہ دنیا میں اتارا۔ ابو طالب نے پرورش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ابو طالب کے بیٹے علی بن ابی طالب کی پرورش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے لیے ان کی ماں کی طرح تھی، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا کہ پچھلی امتوں میں سارے جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم بنت عمران کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، اور اس زمانے میں ساری جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی فضیلت کسی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی کو حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ سب سے لاڈلی بیوی سے ہی آپ سن لیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا تھا، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ سے شادی سے 3 سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں کثرت سے ان کا ذکر کرتے سنتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت میں ایک خولدار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بکری ذبح کرتے پھر اس میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو حصہ بیچتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں بہت بڑی شان ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ایک معزز مالدار عالی نسب خاتون تھی، جن کا تعلق عرب قبیلے قریش سے تھا، جو حسن صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوا دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول کر لیا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی۔ آپ کی وفات ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کی حیثیت سے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالن پکا کر کھانا نبی علیہ السلام کے لیے لے کر آ رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا، آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، اور ان سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل بھی ان پر سلام بھیجتا ہے۔ آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے؟ اللہ اکبر! تو کیا عظمت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کیا مرتبہ ہے ان کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! اور جبرائیل نے بھی سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ! یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا، کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں۔ سبحان اللہ! نمبر 1 خدیجہ بنت خولید، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 3 فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اور نمبر 4 مریم بنت عمران، مسند احمد۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! تو یہ خواتین جنت کی خواتین میں سب سے افضل ہیں، دنیا کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ دنیا میں ان 4 خواتین کا کیا مرتبہ ہوگا۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! اللہ پاک ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، اور ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔